والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن عزيز حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. آج کا مقدس دن 13 رجب الشریف اور اتفاق سے جمعہ کا دن. اور آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسی 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے، یعنی سن نبوی 30 میں مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے اندر اس عظیم ہستی کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. کہ جس ہستی کی شان اور آن بان اور مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا، اور ان سے بغض کو، ان سے دشمنی کو نفاق کی نشانی قرار دیا گیا. وہ عظیم ہستی کی پیدائش ہوتی ہے
کہ جس ہستی کو ساری دنیا علی کے نام سے یاد کرتی ہے، اور قربان جائے جب اس علی کی پیدائش ہوتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں، والدہ محترمہ سمجھتی ہے کہ شاید بیٹا نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، پریشان ہوتی ہے، کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لاتی ہے، آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب کو دیا جاتا ہے، پھر بھی آنکھ نہیں کھولتے، اور درمیان میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس علی کو دیا جاتا ہے، علی آنکھ کھول دیتے ہیں، یعنی علی کی وہ شان ہے کہ پیدا ہوتے ہیں بیت اللہ میں، اور سب سے پہلا جو چہرہ دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور جب تقریباً 10 سال کے بعد جب حضور اکرم علیہ السلام نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں تو کم عمر بچوں میں سب سے پہلے حضور کی غلامی میں آنے والے مولا علی ہیں، اور پھر علی کی شان یہ ہے کہ کعبۃ اللہ میں بیت اللہ میں پیدا ہوئے اور پرورش ہوئی رسول اللہ کی آغوش میں، آغوش رسول میں تربیت پاتے رہے، اور پوری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، یعنی گویا کہ علی کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر شہادت تک پوری زندگی ہر کفر، ہر شرک، ہر نفاق اور ہر گناہ سے پاک نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو رسول کی آغوش میں جس نے تربیت پائی ہو، کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کبھی اس علی کا قدم غلط اٹھا، بلکہ وہ رسول کی تربیت میں رہے، اور پھر حضور اکرم علیہ السلام نے ایسا نوازا علی کہ رشتے میں تو آپ چچازاد بھائی لگتے ہیں، کہ حضرت مولا علی کے والد محترم جناب ابو طالب یہ حضور کے چچا، اور ان کے لڑکے ہیں مولا علی، یعنی رشتے میں چچازاد بھائی لگتے ہیں، اور پھر اس رشتے کو حضور نے اس طریقے سے اور مستحکم اور مضبوط کر دیا کہ جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے اور جب جوانی کا عالم آیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت مولا علی کا نکاح فرما دیا، اور پھر اعلان کر دیا کہ علی وہ ہے کہ میری نسل اس علی کے ذریعے چلے، اور جو مولا علی سے اور حضرت فاطمہ سے
جو اور نسلیں چلی اس نسل کو نسل رسول کہا گیا. اور پھر ہر موڑ پہ مولا علی کو نوازا. ہجرت کی رات، جب ہجرت کی رات تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ علی کو سلا دیا اور کہا اے علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، جب صبح ہوگی تو ان کو یہ امانتیں واپس کر دینا اور پھر تم مدینہ آ جانا. اور چاروں طرف کافروں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، قتل کے در پہ، قتل کرنے کے لیے سب کھڑے ہیں. یعنی گویا کہ موت کا بستر ہے اور موت کے بستر پر علی کو سلایا اور کہا کہ صبح ہوگی تو امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا. اور خود آپ باہر تشریف لائے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مٹھی کنکری اٹھائی اور کچھ آیاتوں کی تلاوت کی اور پھونک مارا اور ان کنکریوں کو کافروں کی طرف پھینک دیا. پھینکنا تھا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے آرام کے ساتھ حرم کعبہ میں پہنچ گئے. اور ادھر علی بستر پہ ہے اور مولا علی رسول کے بستر پہ چادر اوڑھ کے سو گئے. باہر کافروں کی سازش ہے، ان کا خطرہ ہے، موت کا ڈر ہے، کبھی بھی کافر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن علی آرام کی نیند سو رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہیں. پوچھا گیا کہ اے علی تمہیں نیند کیسے آئی؟ موت کا بستر ہے، کبھی بھی قتل ہو سکتے ہو، نبی کے بستر پہ ہو، وہ کہیں تمہیں نبی سمجھ کے قتل کر دے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اطمینان تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح ہوگی امانتیں واپس کرنا پھر مدینے آ جانا. موت کبھی بھی آ سکتی ہے لیکن آج کی رات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ میرے آقا کی زبان سے نکل گیا تھا صبح ہوگی امانتیں واپس لوٹانا اور مدینہ آ جانا. اور پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے غدیر خم. اس جگہ پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر فرمائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، احکامات بیان کی اور اس میں خاص ایک حکم بیان فرمایا. کہا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. علی قریب آئے اور علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے نبی نے علی کے ہاتھ کو اونچا کیا اور اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا. اے لوگوں سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولایت کی سند حضور کی بارگاہ سے مل گئی. اب جو علی کو اپنا مولا نہ مانے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں علی سے ٹکرا رہا ہوں، بلکہ وہ نبی کے حکم سے ٹکر لے رہا، وہ حضور کے حکم کے خلاف عقیدہ بنا رہا. تو حضور نے خود علی کی مولایت کا اعلان فرمایا اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام. حضور نے فرمایا تمہاری مثال
میری امت کے اندر ایسی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کہ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں گمراہ ہو گئے، جیسے یہودی کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے، ان کو سولی چڑھانے اور پھانسی چڑھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو شخص اندر گھسا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کی طرح بنا دیا، اور انہی کو عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا۔ اور قرآن نے اعلان کیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ کو نہ وہ قتل کر سکے نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، لیکن اللہ نے یہ معاملہ ان کے درمیان مشتبہ کر دیا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یعنی وہ جو اندر گیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ کا بنا دیا، اور انہوں نے اسی کو پکڑ گئے عیسیٰ روح اللہ سمجھ کر سولی پہ چڑھا دیا، اور آج تک وہی عقیدہ بنا کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے سازش تو رچی دشمنی کی عیسیٰ سے، تو گمراہ ہو گئے، کہا میری امت کے اندر کچھ لوگ تیری دشمنی سے گمراہ ہوں گے، اور کچھ امت میں ایسے ہوں گے جو تیری محبت میں گرفتار ہو کر، جیسے عیسیٰ کی محبت میں عیسائی اور نصرانی کرسچن گرفتار ہو کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ، اور کچھ لوگوں نے تو خدا بنا لیا معاذ اللہ۔ محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ عیسیٰ کو اپنے مقام و مرتبے سے اٹھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا یا خدا بنا دیا، تو یہ محبت میں گرفتار ہو کر گمراہ ہوئے، اور یہودی دشمنی میں گرفتار ہو کر گمراہ ہوئے۔ اے علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ تیری عداوت میں دشمنی میں گمراہ ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تیری محبت میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو جائے۔ اور وہ کون سا فرقہ ہے جو محبت میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو گیا؟ وہ اہل تشیع ہے، وہ رافضی ہے، کہ جو محبت میں علی کی محبت میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو گیا۔ بحمدہ تعالی، اللہ کا فضل و احسان ہے، ہم نہ علی سے عداوت رکھتے ہیں نہ ایسی محبت رکھتے ہیں کہ جس محبت کے ذریعہ بندہ گمراہ ہو جائے، بلکہ ہم وہ محبت رکھتے ہیں کہ جس محبت کی تعلیم ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، تو ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں۔ اور جو حضور نے فرمایا اے علی تم سارے مومنوں کے ولی ہو، سارے مومنوں کے ولی ہو، اے علی جو تمہاری ولایت کو مانے وہ مومن ہے، اور جو ولایت کو نہ مانے وہ منافق ہے۔ بحمدہ تعالی ہم علی کی ولایت کو ہم ایسا مانتے ہیں کہ آپ ہر مومن کے ولی ہے، ہر مومن کے ولی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے صوفیاء اولیاء اللہ کا یہ اتفاق ہے کہ قیامت تک حضور کی جو ولایت تقسیم ہوگی وہ مولا علی کے در سے تقسیم ہوگی۔ جتنے بھی سلسلے ہیں، سلسلے قادریہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے سہروردیہ، ان تمام کے شجرے کو اٹھا کر دیکھو، ولایت کا سلسلہ نسب سے جو چلے گا تو وہ علی سے ہو کر حضور تک پہنچے گا، مولا علی سے ہو کر حضور تک پہنچے گا۔ صرف ایک شاخ ہے نقشبندی سلسلے کی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق سے ہو کر حضور تک پہنچتی ہے، لیکن وہ بھی ایک شاخ ہے، اور دوسری شاخ وہ بھی علی کے ذریعے حضور تک پہنچتی ہے، اور یہی چار سلسلے طریقت کے جو اصل ہے، اور پھر اسی کی سب شاخیں ہیں، اسی کی سب ڈالیاں ہیں، اصل جڑ یہ چار ہے۔ جیسے چار کا عدد اللہ کو اتنا پیارا ہے
4 کا عدد اتنا پیارا ہے کہ آپ دیکھیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول دنیا میں آئے، ان میں 4 اولو العزم رسول، 4 بڑے مرتبے والے رسول۔ ایسے ہی صحابہ کرام 1,24,000 کی عدد سے صحابہ ہوئے، اور ان تمام صحابہ میں 4 خلفائے راشدین سب سے افضل۔ اور ایسے ہی شریعت کے جو راستے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقہی راستے وہ 4 ہیں جو پسندیدہ ہے کہ ساری امت نے اس کو قبول فرمایا: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 راستے۔ اور آج تو ایسا دور ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، کسی امام کو نہیں مانتے، تو پھر کرتے کیا ہو؟ تو کہا ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث والے ہیں۔ دوستو اچھا، جو تم حدیث پر عمل کرتے ہو تو کیا چاروں اماموں سے کسی امام نے اس حدیث پر عمل کیا؟ تو آپ دیکھیں گے چاروں میں سے کسی نہ کسی امام نے اس پر عمل کیا۔ اگر امام اعظم نے نہیں کیا تو امام شافعی نے کیا، یا امام مالک نے کیا، یا امام احمد بن حنبل نے کیا۔ چاروں امام میں سے کسی نہ کسی امام نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے دور میں کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ کسی بھی حدیث پر عمل کرو، یا تو اس کو امام اعظم نے دلیل بنایا ہوگا، یا امام شافعی نے دلیل بنایا ہوگا، یا امام احمد بن حنبل نے دلیل بنایا ہوگا، یا امام مالک نے دلیل بنایا ہوگا۔ بس تقلید کا مطلب یہی ہے کہ حدیث کے غور و خوض میں انہوں نے بڑی محنت کی، اور ان کے نزدیک جو حدیث انہیں ان کے علم کے اعتبار سے بڑی معتبر اور مستند اور مضبوط لگی، اس پر عمل کیا۔ اب ان کے بعد جو ہم جیسے کم علم والے، ہم نے کسی نے امام اعظم کا دامن تھام لیا، کسی نے امام شافعی کا دامن تھام لیا، کسی نے امام مالک کا دامن تھام لیا، کسی نے امام احمد بن حنبل کا دامن تھام لیا، کہ انہوں نے حدیثوں کی غور و خوض کا حق ادا کر دیا۔ اب ہر امت کے ہر فرد پر ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام حدیثوں کی چھان بین کرے، بس ان پر اعتماد کر کے عمل کرتا چلا جائے، تاکہ وہ اس کا جو راستہ ہے، جو مدینہ تک پہنچنا ہے، حضور تک پہنچنا ہے، یہ تمام راستے تمہیں مدینہ تک پہنچائیں گے۔ اور ان راستوں سے ہٹ کر جو کوئی نیا راستہ بنائے اور نام کچھ بھی دے، اہل حدیث دے، حدیث کا نام رکھے، یا اہل قرآن کہے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، صرف قرآن کا نام لے، یہ سب کے سب بدعتی فرقے ہیں۔ اس لیے کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ وہ عقیدہ جو نیا وجود میں آیا، جس پر امت کا اتفاق ہو گیا ہو، اور اس اتفاق سے ہٹ کر جو عقیدہ بنا ہے وہ گمراہیت والا عقیدہ ہے۔ تو ساری امت کا 700-800 سال سے اتفاق ہو چکا کہ یا تو امام اعظم کا دامن تھامو، یا امام شافعی کا دامن تھامو، یا امام احمد بن حنبل کا، یا امام مالک کا، یہ 4 راستے حق ہے۔ اب ان چاروں کا راستہ چھوڑ کر کوئی 5واں راستہ بنائے تو سمجھ لینا کہ یہ بدعتی ہے۔ یہ اس وعید میں شامل ہوتا ہے کہ جس کو نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اور حنفی بننا، شافعی بننا، مالکی بننا، حنبلی بننا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ تواریخ اٹھاؤ، غریب نواز آپ بھی مقلد ہیں،
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ بھی مقلد ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی آپ بھی مقلد ہیں، اوپر چلے جاؤ آپ بھی مقلد ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے اور جتنے علماء اور فقہاء ہوئے، محدثین ہوئے، وہ سب کے سب یا تو حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے۔ یہ تقریباً 150 سال سے یہ ایک نئے فرقے نے جنم لیا ہے کہ عرب کی سرزمین پہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، اور جس نے کتاب توحید نامی کتاب لکھی، اور اس میں یہ ساری خرافات اس نے بیان کی۔ تقلید کے خلاف سب سے پہلے اس نے بکواس کی، اور پھر اس کی پیروی کرتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین میں اسماعیل دہلوی نے اس فتنے کو ہندوستان اور پاک و ہند میں پھیلایا، اور جو اس پروپیگنڈے میں آتے گئے تو پھر وہ اللہ والوں کے گستاخ بنتے گئے۔ حدیث کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر آپ دیکھیں گے، حدیث و قرآن کا نام لے کر ان کے پاس گستاخی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر جب کہتے ہم گستاخی نہیں کرتے، کہتے خود امام اعظم کا قول ہے کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو میرے حکم کو چھوڑ دو۔ اچھا، صحیح حدیث جو تیرے پاس ہے اور امام اعظم کے پاس جو حدیث تھی وہ تیرے سے زیادہ صحیح نہ تھی؟ امام اعظم سن ہجری 80 میں پیدا ہو گئے ہیں، صحابہ کا دور پایا ہے، تابعین کا دور پایا ہے، وہ حدیث جو لے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ یا تو صحابی سے لے رہے ہیں یا تابعی سے لے رہے ہیں، اور صحابی کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہوئے ہیں، اور تابعی ان کے بارے میں کوئی ایک ذوق بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو تو حدیث لا رہا ہے کہ بخاری میں یہ ہے، مسلم یہ ہے، تو امام بخاری تو بعد میں آئے، ان کے آنے تک سلسلہ دراز ہو گیا، اور درمیان میں اگر کوئی راوی تابعین کے بعد تبع تابعین میں امام بخاری تک، امام مسلم تک اگر کوئی راوی ضعیف آ گیا تو اس ذوق کا جو اثر ہے وہ امام اعظم کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ امام اعظم بہت پہلی صدی ہجری کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس پرفتن دور میں آپ کے سامنے اگر کوئی حدیث کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر نیا راستہ بتائے تو کہہ دینا کہ اس پر امت کا اتفاق ہے کہ مومن کے لیے، امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ مسائل فرعیہ کے اندر، مسئلے مسائل میں کسی نہ کسی امام کی پیروی کرے، اور وہ امام شریعت کے مجتہد امام، وہ 4 مشہور ہوئے۔ ایسے ہی طریقت کے بہت سے راستے اور ان میں 4 طریقے مشہور ہوئے، 4 طریقے مشہور ہوئے: سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ۔ اور یہ 4 سلاسل کے جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ ہر ایک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم سب کو جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے یہ علی کے صدقے میں ملا ہے، علی کے در سے ملا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ علی تم ہر مومن کے ولی ہو، ہر مومن کے ولی ہو، یعنی ولایت اسی مومن کو ملے گی کہ جس دل کے اندر علی کی ولایت ہو، اور جس دل کے اندر علی کی ولایت نہ ہو وہ تقوی و مہارت والا ہو سکتا ہے، ولایت کا مقام نہیں پا سکتا، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو علی وہ ہے کہ جو ہر مومن کے ولی ہے، علی وہ ہے کہ جو جس کے رسول مولا ہے اس کے علی مولا ہے، علی وہ ہے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
علی وہ ہے، نبی نے فرمایا انا باب الحکمت وعدد بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی وہ ہے کہ نبی نے فرمایا یا علی انت بمنزلتی ہارون، اے علی تیری منزل اور تیرا مقام و مرتبہ ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ہارون کا مقام و مرتبہ ہے۔ اے علی، حضور نے فرمایا اے علی تم وہ ہو کہ جو تمہارے چہرے کو دیکھے وہ عبادت میں مشغول ہے۔ اس علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ روایت یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے اندر بار بار حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے اور مسکراتے رہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، حضور کی بیوی، پوچھا کہ ابا حضور میں دیکھتی ہوں کہ مجلس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ نظریں چرا چرا کے بار بار علی کا چہرہ دیکھتے اور مسکراتے ہیں۔ کہا میری بیٹی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ سنو، علی وہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا، نبی نے فرمایا جس کو علی اجازت دے، جنت کا ٹکٹ جس کو علی دیں گے۔ جب مولا علی کے کان میں یہ روایت پہنچی کہ ابو بکر صدیق حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں میرے بارے میں، جب حضرت مولا علی کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ہاں اب میری بھی بات سن لو، مجھ سے بھی نبی نے فرمایا تھا اے علی جنت کا ٹکٹ اسے ہی دینا جس دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت۔ دوستو، تو علی وہ ہے کہ جو جنت میں لے جانے کی ضمانت ہے۔ علی وہ ہے کہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار ہے۔ علی وہ ہے جو حسنین کے بابا ہے، امام حسن اور امام حسین کے ابا ہے۔ دوستو، علی وہ ہے کہ حضور نے فرمایا یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سید ہے۔ علی وہ ہے کہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ قربان جائے، علی کو ایسا نوازا حضور نے، ایسا نوازا، کہا میں اور وہ ایک ہی درخت سے، میں اور علی ایک ہی درخت سے، اور فرمایا علی، اور علی کا نام ہی ایسا ہے، نام بھی ایسا رکھا علی کا، کیونکہ علی جو ہے علی عین لام یا، یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اصل نام ہے اللہ کا، اللہ کا نام۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ وہ ہے جو علی ہے اور عظیم ہے۔ تو یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ علی مانے بلندی والا، اونچائی والا، عظمت والا۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کچھ لوگ صرف نام دیکھ کر یہ کہتے ہیں، الفاظ دیکھ کر یہ کہنے لگتے کہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ اگر ایسے نام کی مشارکت سے اگر شرک کفر ہو جائے تو پھر علی کا نام ہی شرکیہ ہو گیا، اس لیے کہ علی تو اللہ کا نام ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ہر نام کا یہ حکم نہیں ہے، ہر نام کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے نام ہیں جو اللہ نے خود اپنے فضل سے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا علی ہونا وہ اور ہوگا اور بندے کا علی ہونا وہ اور ہوگا۔
معنی میں فرق ہوگا، الفاظ ایک ہے۔ ایسے ہی اللہ عالم الغیب ہے اور حضور عالم غیب ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اس کی شان اور ہے، اور حضور عالم غیب ہے، ان کی شان اور ہے۔ جیسے اللہ علی ہے اور علی بھی علی ہے، لیکن خدا کے علی ہونے کی شان اور ہے اور علی کے علی ہونے کی شان اور ہے۔ اب جو ہے مولا علی کا نام علی رکھا، علی کا معنی ہی ہے اونچائی والا، بلندی والا، عظمت والا۔ نام ہی عظمت والا ہے، نام ہی عظمت والا ہے، بلندی والا ہے۔ نام بھی عظمت والا، بلندی والا۔ اور جب مکہ فتح فرمایا حضور نے، اور جب مکے کے اندر، کعبے کے اندر سے جب بتوں کو نکالنا شروع کیا، کچھ مورتیاں کعبے کی چھت کے اوپر رکھی ہوئی تھی، جہاں تک حضور کا ہاتھ مبارک نہیں پہنچتا تھا۔ آپ نے کہا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ، اے علی آ جاؤ، میرے کندھے پہ بلند ہو جاؤ اور بلند ہو کر اللہ کے اس دشمن کو گھر سے نکالو۔ تو علی وہ ہے جس کو علی وہ ہے جس کو حضور نے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے بلند کیا، جسے نبی نے سر بلند کیا، اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ ایسا سر بلند کیا، ایسا اونچا کیا، ایسا اونچا کیا، نبی نے اتنا نوازا۔ آپ قربان جائیں، نام ہی ایسا رکھا کہ اگر کوئی نام کو بھی بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا۔ نام کو بھی بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتا۔ نام کو بگاڑنے کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ پہلا جو لفظ ہے وہاں واو لگا دو، نام بگڑ جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ پانی ہے تو پہلے پ ہے اور پ کی جگہ و لگا دو تو ہو گیا وانی۔ ہم بولتے ہیں پانی وانی۔ کھانا ہے تو کھا کی جگہ و لگا دو تو کھانا وانا۔ چائے ہے تو چا کی جگہ و لگا دو چائے وانا۔ اور یہ روزمرہ کی بولی میں عام ہے کہ چائے وائے پیو، کھانا وانا کھاؤ، یعنی وہ لگاتے ہیں تو چائے کا تو مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن وائے کا مطلب کیا؟ تو وہ محمد ہے، بے معنی ہے، وہ ایسے ہی ساتھ میں بول دیا، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، معنی نہیں ہوتا، وہ صرف بول دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر دوسرے لفظ میں واو لگاؤ تو اس کا کوئی میننگ نہیں بنتا، وہ بے معنی ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اب آؤ علی کو بگاڑو، علی کے نام کو بگاڑو۔ عین ہے، عین کی جگہ واو لگاؤ، عین کی جگہ واو لگاؤ، کیا ہوا؟ علی ولی، علی ولی، یعنی علی کو اگر کوئی بگاڑنا چاہے تو بھی بگاڑ نہیں سکتا، بگڑ کے بھی وہ ولی رہتے ہیں۔ ارے جب بگڑنے کا یہ عالم ہے تو سنورنے کا عالم کیا ہوگا؟ تو علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ جس کو حضور نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا سر بلند کیا، اتنی عظمتوں سے نوازا، اتنا علم عطا فرمایا کہ فرمایا کہ علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ اور جب مولا علی کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ سارا قرآن الحمدوں میں ہے اور پوری الحمدوں بسم اللہ کے اندر ہے، اور پوری بسم اللہ بے کے اندر ہے، بسم اللہ کی بے کے اندر، اور پوری بے بسم اللہ کے بے کے نیچے کے نقطے میں ہے۔ مولا علی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا سنو اے لوگو، انا نقطہ تحت الباء، بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ میں۔ یہ شان ہے مولا علی کی، یعنی گویا کہ ایک قرآن وہ ہے کہ جو حضور کے دل مبارک پہ اترا، جو قرآن صامت تھا، جو خاموش قرآن جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن وہ کہ جو اللہ نے اپنے بیت اللہ کے اندر بیان کیا، اور وہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ فرمایا
کہ بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. کیا مطلب؟ کہ قرآن کے جتنے اسرار و رموز اور جتنی باطنی معرفت کی باتیں علی جانتے تھے اور کوئی جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ حضور نے نوازا تھا. حضور نے کہا تھا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. اور اس بات کو سب تسلیم کرتے تھے، سارے مومنین تسلیم کرتے تھے. یہ ذہن میں رکھیں، مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ خلافت میں تو چوتھے نمبر پر، خلیفہ حضور کا خلیفہ بننے میں چوتھے نمبر پر، کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، تیسرے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ ہوئے بالاتفاق حضرت مولا کائنات شیر خدا مولا علی خیبر شکن مشکل کشا رضی اللہ عنہ. تو ہوئے تو چوتھے نمبر پہ، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہلے خلفاء جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے ہر فیصلے میں علی کو شامل کرتے تھے، علی کو شامل کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ علی کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرما دیا اے علی تو حق ہے اور جو جہاں تو ہوگا وہی حق ہوگا. اور یہ بھی حضور نے فرما دیا اے علی قرآن تیرے ساتھ ہے اور تو قرآن کے ساتھ. یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی ہو قرآن اور قرآن ہو علی نہ ہو، بلکہ قرآن اور علی ایسے جڑے ہوئے. دوستو بحمدہ تعالی ہم اس علی کے نام لیوا ہے، اس علی کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل ایمان اہل محبت جب اس علی کو پکارتے ہیں یا علی کہہ کر، یا علی کہہ کر، تو علی سنتے ہیں. علی مدد اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں. اور ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر آپ نے نماز کو قربان کیا، تو بڑا مشہور معروف واقعہ. عصر کی نماز قضا ہو گئی اور حضور حضرت علی کے زاد مبارک پہ سر رکھ کے سو رہے تھے اور سورج ڈوب گیا اور علی کی نماز قضا ہو گئی. حضور نے پڑھ لی. اب آپ کی چشمان مبارک سے جب آنسو نکلے، قربان جائے ان آنسوؤں کے مقدر پر. جب علی کے آنسو گرے تو زمین پر نہیں گرے، تو سارے نبی پر گرے. اور جب حضور نے آنکھیں کھولی کہا کیا بات ہے علی، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو نماز ادا کر لی. اب دیکھیے علی کی نماز سے محبت بھی دیکھیے. جو علی علی کرنے والے انہیں اس سے بھی سبق لینا چاہیے کہ علی کو نماز سے کتنی محبت ہے. اور کتنا افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں اور حرام کام کرتے ہیں، چرس گانجا نہ جانے کیا کیا پیتے ہو، کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں. علی کا ملنگ وہ ہوتا ہے عبادتوں سے محبت کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، وہ علی کا ملنگ ہے. علی کا ملنگ دیکھنا ہو، علی کا ملنگ دیکھنا ہو تو بغداد چلے جاؤ، غوث اعظم کو دیکھ لو. علی کا ملنگ دیکھنا ہو اجمیر چلے جاؤ، غریب نواز کو دیکھ لو. یہ ہے اصل علی کے محبت کرنے والے. تو دوستو کچھ جہالت کی وجہ سے اور دنیا کی بیجا محبتوں کی وجہ سے جو ایسے کام کرتے انہیں چاہیے کہ توبہ کریں. علی کے نام پر غلط کام کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے. اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، نہ کہ انسان کو غلط راہ دکھانے کے. تم علی کے نام پر وہ کام کرتے ہو. تو دوستو حضرت علی وہ ہے کہ جو نماز سے اتنی محبت کہ رو رہے آنکھوں سے آنسو جاری. حضور نے آنکھیں کھولی کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی، میری باقی ہے. عصر کی نماز، عصر کی نماز کہ جس کی بڑی تاکید آئی وہ چھوٹ گئی. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، میری محبت میں تمہاری نماز قضا ہو رہی ہے، یہ تو میری محبت پر ایک الزام ہوگا. میری محبت میں نمازیں قضا نہیں ہوتی بلکہ ادا ہوتی ہے.
نمازیں قضا نہیں ہوتی، ادا ہوتی ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اے اللہ انہو کان فی طاعتک و طاعت نبیک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیری فرما برداری میں تھا۔ پہلے جملے پہ غور فرمانا، رسول کیا فرما رہے؟ تیری اطاعت میں تھا۔ اب نماز چھوڑنا کیا یہ اللہ کی اطاعت ہے؟ کہا نہیں، نماز چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ حضور کے آرام کا خیال کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے، حضور سے بے پناہ محبت کرنا یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ آرام مصطفیٰ کی وجہ سے نماز کو چھوڑا تو کہا اللہم انہو کان فی طاعتک، اے اللہ علی تیری اطاعت و فرما برداری میں تھا، و طاعت رسولک، اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، اے اللہ اس علی کے لیے سورج کو پلٹا دے۔ حضور کا فرمانا تھا سورج مغرب سے پلٹا، اور وہاں آ کر ٹھہر گیا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مولا علی سے کہا اب نماز پڑھ۔ حضرت مولا علی نے نماز پڑھی۔ اب عالم خیال میں ہم نے سورج سے پوچھا کہ اے سورج کب ڈوبے گا، کب ڈوبے گا؟ اور ایک ہی وہ وقت تھا کہ سورج پلٹا ہے علی کی نماز کے لیے، تو سورج کہے گا میں اس وقت ڈوبوں گا جب علی نماز ختم کر لیں گے، میں نکلا ہوں علی کے لیے، اب علی جب نماز ختم کریں گے میں ڈوب جاؤں گا۔ تو علی وہ ہے کہ جن کے لیے سورج مغرب سے پلٹ کے آیا ہے، اور حضرت علی کے سامنے سورج نے گویا کہ نمسکار کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سورج کو نمسکار کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ علی والے وہ ہے کہ سورج خود ان کو نمسکار کرتا ہے، سورج خود حضور کی اطاعت کرتا ہے، سورج خود علی والوں سے پیار کرتا ہے، علی کی فرما برداری کرتا ہے۔ علی نے نماز پڑھ لی اور سورج واپس ڈوب گیا۔ مولا علی نے واری تیری دین پر، وہ بھی سب سے اصل جو عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز۔ تو دوستو علی وہ ہے کہ جن کے لیے سورج پلٹایا گیا ہے، علی وہ ہے کہ جن کی شان ایسی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر مومن کا وہ ولی ہے۔ تو آج اسی علی کا یوم پیدائش ہے، یوم ولادت ہے، لہٰذا ہم علی والوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذران عقیدت اپنی اپنی بساط کے مطابق پیش کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا علی کا فیضان ہمیشہ ہم مسلمانوں پر قائم و دائم رکھے۔